نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی اور ناکامی کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر یہ اعمال اچھے بھی ہیں، اعمال برے بھی ہیں۔ اچھے اعمال کو نیکی قرار دیا جاتا ہے، برے اعمال کو گناہ کہا جاتا ہے۔ پھر نیکی کے فوائد ہیں اور گناہ کے نقصانات ہیں، اور پھر یہ فوائد اور نقصانات دینی اعتبار سے بھی ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہیں۔ نیک اعمال کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا، اور دینی اعتبار سے بھی انسان ترقی کی منازل طے کرتا ہے، اور گناہوں کا وبال اور گناہوں کا نقصان دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملے گا، اور دین کا بھی انسان نقصان در نقصان کرتا چلا جاتا ہے۔ تو نیک اعمال کے اوپر ثواب کا ملنا، فوائد کا حاصل ہونا، اور دینی اور دنیاوی اعتبار دونوں سے نیکی کے فوائد کا حاصل ہونا، اس عنوان پر گزشتہ جمعے تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ قرآنی آیات کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت کا قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے جب وہ نیک اعمال کرتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت نیکی کرنے والوں کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی محبت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ نیکی کرنے والوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے اور اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون۔ پھر نیکی کرنے والوں کا اللہ کے ہاں اعزاز و اکرام ہوتا ہے، اللہ کے ہاں انہیں شرف، عزت اور بزرگی عطا ہوتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پھر نیکی کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے، بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ۔ ایمان کا انکار کرنے والوں یعنی کفار پر ایمان والوں کو فوقیت نصیب ہوگی، اعزاز و اکرام عطا کیا جائے گا، اور جنت میں داخلے کا حصول ممکن ہوگا۔ جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار لہم فیہا ما یشاؤون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ پھر نیک اعمال کرنے والوں کے اعمال اللہ تعالیٰ انہیں شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پھر نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ
فلاح اور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ پھر ان کے اجر و ثواب کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے والوں کا عمل اللہ رب العزت ضائع نہیں ہونے دیتے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اور نیکی کرنا گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ پھر نیکی کرنے کی برکت سے ہدایت ملتی ہے، نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ تو یہ انعامات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کرنے والوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ دنیا و آخرت میں غم اور خوف سے اللہ نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پھر انہیں جنت کی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور پھر ان کا بہترین انجام آخرت کے اعتبار سے ہوگا۔ والعاقبۃ للتقوی، اور دنیا و آخرت کی فلاح اور کامرانی ملے گی۔ فاولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون۔ اور اس طرح کے دیگر بہت سارے فوائد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دنیاوی اعتبار سے بھی بے شمار فوائد ہیں کہ جو نیک اعمال کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ مومنین کو عطا کرتے ہیں۔ ایک طرف نیک اعمال، پھر ان نیک اعمال پر ملنے والے دینی فوائد، دنیاوی فوائد، اخروی فوائد۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم سمجھیں گے تو ان نیک اعمال کی طرف ہمارا دل بھی مائل ہوگا، اللہ کی طرف سے ہدایت کا بھی پروانہ عطا کیا جائے گا، اور نیکی کرنا پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ نیک کام کرتے ہوئے، نیکی کی طرف مائل ہوتے ہوئے ہمیں تنگی محسوس نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، شوق پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہوگا اور رغبت ہوگی، نیک اعمال کرنے آسان ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف گناہوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو گناہ برے اعمال کو کہا جاتا ہے، ممنوع امور کے ارتکاب اور ترک فرائض کا نام ہے۔ یعنی وہ امور، وہ کام کہ جن کو اللہ اور اس کے رسول نے منع قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، ان کاموں میں جب انسان ملوث ہو جاتا ہے، ان کاموں کو جب کرنے لگ جاتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کاموں سے منع کیا تھا۔ اور جن کاموں کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، فرض کیا ہے، ان کاموں کو کرنا لازم قرار دیا ہے، جب کوئی وہ کام نہیں کرے گا، ان فرائض کو ترک کرے گا تو یہ بھی گناہ کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو ممنوع امور کو انجام دینا اور فرائض کو ترک کرنا یہ گناہ کہلاتا ہے۔ اور یہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو پھر اس کو دنیا میں بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس کے اثرات دنیا میں بھی وہ دیکھتا ہے، دینی اعتبار سے بھی وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے، کمزوری محسوس کرتا ہے، اور اس کے واضح اثرات اس کے اوپر نظر آتے ہیں، اسے محسوس ہوتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے بھی گناہوں کا بہت برا اور بھیانک انجام ہوگا، اور برے اثرات آخرت کے اعتبار سے بھی مرتب ہوں۔ تو گناہوں کا انسان کی زندگی پر ہر طرح سے اثر پڑتا ہے، انسان کی ذات پر اس کا اثر پڑتا ہے، انسان کے دینی اعتبار سے کمی آتی ہے، کمزوری آتی ہے، اور گناہوں کا واضح اثر پڑتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے دل پر بھی اثر ہوتا ہے، انسان کے جسم پر بھی اثر ہوتا ہے، انسان کی روزی پر بھی اثر پڑتا ہے، اور شخصیت پر بھی گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور پھر اجتماعی طور پر پورے معاشرے میں گناہوں کے اثرات واضح طور پر محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی عمل اثر سے خالی نہیں ہے، ہر عمل کا اثر پڑتا ہے، ہر عمل کا نتیجہ نکلتا ہے، ہر عمل کا
کچھ نہ کچھ رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ تو جب انسان برے اعمال کرتا ہے تو اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے، اس کا رد عمل برا ملتا ہے، اس کے اثرات برے مرتب ہوتے ہیں۔ تو دینی اعتبار سے انسان کے اعمال پر جو برے اثرات پڑتے ہیں، اس میں سب سے پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ انسان گناہ در گناہ کے اندر ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک گناہ یہ بیج کا کام کرتا ہے، جس طرح انسان بیج بوتا ہے تو اس سے پھل نکلتا ہے، پودا نکلتا ہے، پھر وہ آگے مزید بڑھتا رہتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جب انسان گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور پھر ندامت نہیں ہوتی، توبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اس گناہ کو ترک نہیں کرتا، تو اس کے گناہوں میں اس گناہ کا جو سب سے پہلا اثر یہ پڑتا ہے کہ گناہوں کی دلدل میں انسان پھنستا چلا جاتا ہے۔ گناہ در گناہ، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، اس کے ساتھ تیسرا، اور یہ سلسلہ آگے چلتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص توبہ کر لے اور واپس اللہ کی طرف رجوع نہ کر لے۔ تو صالحین فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کی سزا دوسرے گناہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی گناہ پر جو عذاب آئے گا، جو پوچھ ہوگی، وہ تو ہوگی، اللہ کی طرف سے ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی، لیکن ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کر لینا، یہ اس گناہ کا ایک برا اثر ہے، یہ اس گناہ کی سزا ہے جو انسان کو ملتی ہے۔ اور جب ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی طرف انسان مائل ہو جائے، اس میں ملوث ہو جائے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اس کو اس پہلے والے گناہ کی سزا ملی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمت برستی ہے، انسان نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اچھے کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی ناراضگی آتی ہے تو پھر انسان ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو یہ گناہ در گناہ میں ملوث ہونا، یہ گناہوں کے برے اثرات میں سے پہلا اثر ہے۔ اور نیکی کے بارے میں فرمایا کہ نیکی کا صلہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مزید نیک اعمال کرنے کی توفیق مل جانا۔ گناہ کا برا اثر یہ ہے کہ گناہ کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے، نیکی کا فائدہ اور نیکی کا اچھا اثر یہ پڑتا ہے، اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ نیکی کے بعد مزید نیک عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ پھر دوسرا گناہ کا اثر جو انسان کی ذات پر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ نیک اعمال سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے۔ جب گناہوں میں پڑتا ہے تو نیکی سے دور چلا جاتا ہے، نیکیوں سے وہ محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تیسرا جو گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں انسان ذلت اور رسوائی کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ جب انسان گناہ میں ملوث ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ رسوا کرے، جسے اللہ ذلیل کر دے، اس کے لیے پھر کوئی شرف اور عزت نہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، جسے اللہ نے ذلیل کر دیا، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، تو پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ جب انسان گناہوں میں پڑتا ہے، بدعمالیوں میں پڑتا ہے، اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو وہ پھر ذلت اور رسوائی کا باعث اس کے لیے بنتی ہے، اور وہ اس ذلت اور رسوائی کی گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک گناہوں پر اثر یہ پڑتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے گناہ کرنے والا شخص لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے متعدد اعمال ذکر فرمائے ہیں کہ جن پر انسان لعنت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، برے اعمال سے، اللہ کے احکامات کی بغاوت کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے رسول کو ناراض کر کے جن لوگوں نے اذیت دی اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ،
اللہ نے ان پر لعنت کی ہے دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے پھر ایک برا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، جو لوگ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ کہ اللہ ہم تیری مان کے چلیں گے، تیرے حبیب کی مان کے چلیں گے، تیرے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کریں گے، تیری اطاعت کریں گے، تیرا کہا مانیں گے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس عہد کو توڑا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا یہ ان کو توڑتے ہیں، منقطع کرتے ہیں۔ اللہ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا، اللہ نے تعلقات جوڑنے کا حکم دیا، آپس میں بھائی چارے کا حکم دیا، یہ ان رشتوں ناتوں کی پرواہ نہیں کرتے، توڑتے ہیں ان رشتوں کو، ان تعلقات کو توڑتے ہیں، ہر اس چیز کو قطع کرتے ہیں کہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ فساد برپا کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے پھر برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی آیات اور ہدایت کو سمجھ لینے کے بعد، جان لینے کے بعد چھپاتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ احکامات کو چھپاتے ہیں اور ان کو بیان نہیں کرتے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ کی بھی ان پر لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی وہ لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ تو یہ وہ بدعمالیاں ہیں کہ جن کی بدولت انسان اللہ کی لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو گناہ اپنا برا اثر چھوڑتے ہیں، اور گناہ کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ اللہ کی لعنت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ پھر اسی طرح فرمائے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں ہم نے کتاب میں سے کچھ حصہ دیا تھا، یعنی اہل کتاب اللہ کی کتاب پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، حق کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، لیکن یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان کس پہ لاتے تھے؟ بتوں پر لاتے تھے، شیطان کی پیروی کرتے تھے، وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کفر اختیار کرنے والوں کے بارے میں کہتے تھے، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ کفر اختیار کرنے والوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ایمان والوں سے یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ زیادہ اچھے ہیں۔ تو اب غور فرما لیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ یہ بسا اوقات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، سنے جاتے ہیں کہ جی ہم سے تو وہ کافر اچھے ہیں، ہم سے تو وہ غیر مسلم اچھے ہیں۔ اگرچہ کہنے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اصولوں پر چلتے ہیں، ان کے ہاں ڈسپلن ہے، ان کے ہاں کارکردگی پر توجہ دی جاتی ہے، میرٹ کی بنیاد پر ان کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں، قانون کا احترام کیا جاتا ہے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم سے تو کفار اچھے ہیں، ہم سے تو وہ غیر مسلم اچھے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، کتاب میں سے کچھ حصہ نصیب کیا، وہ لوگ بتوں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں ہؤلاء اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا، یہ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں یہ کافر لوگ۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں ہم اس لعنت کے مستحق نہ قرار پائیں، یہ بات کر کے کہ جی ہم مسلمانوں سے تو وہ کافر اچھے ہیں۔ کچھ امور ان کے اچھے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ایمان کی ویلیو کم نہیں ہو جاتی، ایمان کی قدر اور قیمت کم نہیں ہو جاتی۔ اللہ نے جو ایمان کی دولت ہمیں عطا کی ہے اس پر فخر کرنا ہے،
اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو غیر مسلموں کو اور ایمان نہ لانے والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے محروم کیا ہے، اس پر اللہ سے ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ چہ جائیے کہ ہم اپنے ہی اوپر یہ کہنے لگ جائیں کہ ہم تو اچھے نہیں ہیں، ہم سے تو وہ لوگ اچھے ہیں۔ ایمان کے اعتبار سے ایمان والوں سے زیادہ دنیا میں قابل قدر اور اللہ کے ہاں مقبول اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے ان اعمال کی بھی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یقولون للذین کفروا، کافروں کے بارے میں کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ ایمان والوں سے تو زیادہ صحیح ہدایت پر ہیں، سیدھے رستے پر ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ ومن یلعن اللہ، جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو پھر تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ۔ تو ایمان کا نہ ہونا، گناہوں کا ارتکاب کرنا، گناہوں کے رستے پہ چلنا، یہ اللہ کی لعنت کا مستحق قرار دیتا ہے انسان کو۔ پھر بہت سارے امور ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف مواقع پر ان کاموں کے کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت۔ سود کھانے والے پر لعنت فرمائی، اور نہ صرف کھانے والے پر بلکہ سودی معاملات میں حصہ لینے اور تعاون کرنے والے تمام لوگوں پر حضور نے لعنت فرمائی۔ سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کے معاملات کو لکھنے والے پر، اور سود کے معاملات کے اندر گواہ بننے والوں پر، ان سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ پھر اسی طرح ایک موقع پر ایک شخص آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے اگر کوئی راز کی باتیں کی ہوں تو آپ مجھے وہ بتا دیں۔ تو حضرت علی نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ایسی تو کوئی بات حضور نے نہیں فرمائی کہ جو مجھ سے خاص کی ہو، راز کی بات کی ہو اور دیگر لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ حضور نے تو جب بھی بات کی سب کے سامنے کی اور سب کے فائدے کے لیے بات کی۔ ہاں، پھر فرمایا کہ ایک موقع پر حضور نے مجھے فرمایا 4 باتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عرض کیا۔ پہلی بات، حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے۔ اللہ کے نام پر جانور ذبح نہیں کرتا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ دوسرا، وہ شخص کہ جو بدعتی کو اپنے ہاں پناہ دیتا ہے۔ بدعتی کون ہے؟ کہ جو اللہ کے لائے ہوئے دین میں نئی باتیں ایجاد کرتا ہے، ان نئی باتوں کو دین قرار دیتا ہے اور اس پر ان کے کرنے کو ثواب کا باعث قرار دیتا ہے، نئی نئی باتیں دین میں لے کے آتا ہے، وہ بدعتی کہلاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا حضرت علی سے کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر کہ جو کسی بدعتی کو اپنے ہاں پناہ دیتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اور تیسرا، وہ شخص کہ جو اپنے والدین پر لعنت ملامت کرتا ہے، اس پر حضور نے فرمایا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ والدین پر لعنت کرتا ہے براہ راست، یا ایسے امور اختیار کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے کہ جس کے جواب میں اس کے والدین کو گالی پڑتی ہے، تو یہ دونوں ایک ہی طرح سے ہیں۔ چاہے وہ براہ راست اپنے والدین کو لعنت ملامت کرے، گالم گلوچ کرے، بدتمیزی کرے، برا بھلا کہے، یا ایسے کام کرنے والا ہو کہ جس کی بدولت اس کے والدین کو لوگ گالم گلوچ کرتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو کہ جو اپنے والدین کے اوپر لعنت کرتا ہے یا ان کی اوپر لعنت کی وجہ بنتا ہے۔ اور چوتھا، وہ شخص حضور نے فرمایا کہ اس شخص پر بھی لعنت ہو کہ جو زمین کی حد بندی کے اندر رد و بدل کرتا ہے۔
زمین کے اندر ناپ تول میں کمی کرتا ہے، زمین ناپتے ہوئے، زمین کی حد بندی کرتے ہوئے اس کے اندر تبدیلی کرتا ہے، اپنے لیے زیادہ جگہ لینے کی کوشش کرتا ہے، یا کسی ہیلے بہانے سے دوسرے کی جگہ غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی 1 انچ بھی کسی کا غصب کرے گا تو پھر آخرت میں اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا جان چھڑانا۔ آج دنیا کی لالچ میں اور دنیا کے پیچھے پڑ کے ہم میں سے بہت سارے لوگ اس گناہ کے تو خاص طور پر مرتکب قرار پاتے ہیں کہ زمین کی ناپ تول میں، زمین کے ناپنے میں، اس کی پیمائش کرنے میں غیرہ، اس کے اندر تبدیلی کرنے والا، اپنے حق میں زیادہ لانے والا، دوسرے کا حق مارنے والا، دوسرے کا حق کھانے والا، وہ لعنت کا مستحق قرار دیا۔ تو 4 باتوں پر حضور نے لعنت فرمائی، 4 طرح کے لوگوں پر۔ پہلا وہ کہ جو غیر اللہ کے نام پر قربانی کرتا ہے، دوسرا وہ کہ کسی بدعتی، کسی بددین شخص کو اپنے ہاں پناہ دیتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تیسرا وہ شخص کہ جو اپنے والدین پر لعنت ملامت کرتا ہے، اور چوتھا وہ شخص کہ جو زمین کی حد بندی کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک موقع پہ فرمایا کہ چور پر اللہ کی لعنت ہو، چوری کرنے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اور پھر ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے کہ جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، یہ بھی لعنت کے مستحق ہیں۔ اور اسی طرح جانوروں سے بدفعلی کرنے والا، قوم لوط والا عمل کرنے والا، تصویر کشی کرنے والا، اور شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بنانے والا، شراب فروخت کرنے والا، شراب لے جانے والا، اور شراب کی قیمت کھانے والا، اس سے نفع اٹھانے والا، یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اعمال میں سے جو برے اعمال ہیں، جو نیک اعمال ہیں، ان پر نفع حاصل ہوگا، ان کے فوائد ہوں گے دنیا میں بھی، دین کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اور گناہوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کے دینی اعتبار سے، انسان کے اندر کمزوری آتی ہے، زوال آتا ہے، اور ان میں سے چند امور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ تو باقی امور انشاءاللہ آئندہ جمعے پر اس پر مزید بات کریں گے کہ گناہوں کے کیا کیا اثرات ہم پر مرتب ہوتے ہیں، اور یہ اثرات صرف دینی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے، صرف اسی اعتبار سے مرتب نہیں ہوتے، بلکہ دل پر بھی گناہوں کے ظاہری و باطنی اثرات ہوتے ہیں، جسم پر ظاہری باطنی ہر طرح سے گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، معاشرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور انسان کی شخصیت پر گناہوں کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے، ان کی شناعت کو، ان کی برائی کو دل میں رکھنا ہے، بٹھانا ہے، تاکہ ہم ان گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں۔ اور پھر غور کریں کہ ان میں سے اکثر وہ گناہ ہیں کہ جن کا تعلق عام طور پر معاملات کے ساتھ ہے۔ عبادات پر بھی گناہ، عبادات کو چھوڑنا، فرائض کو چھوڑنا، اس پر بھی گناہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انسان غضب کا مستحق بنتا ہے، لیکن اکثر ان امور پر لعنت فرمائی گئی کہ جن کا تعلق آپس کے معاملات کے ساتھ ہے۔ آج ہم نے عبادت کو، نماز کو، چند گنی چنی چیزوں کو دین سمجھ رکھا ہے، نیکی سمجھ رکھا ہے، معاملات کو اور معاملات کے اندر بہتری لانے کو اور دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کو، ان چیزوں کو ہم نے اپنی اس ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے۔ دین کی ہم نے جو اپنی ایک خود ساختہ ایک کتاب بنائی ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر ہم نے نماز شامل رکھی ہے، روزہ ہم عبادت سمجھتے ہیں، صدقہ خیرات کر دینا عبادت سمجھتے ہیں، لیکن اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، دوسروں کی جگہوں پر غاصبانہ قبضے کرنا، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ ادھار لے کے کھا جانا
اور سالوں تک واپس نہ کرنا، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ معاملات کے ساتھ جتنا ہمارے معاملات کے اندر بگاڑ ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو ہمارا معاشرہ جو کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ ساری کی ساری دور ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت بھی آئے گی، اللہ کی ناراضگی سے بھی ہم بچیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں پر مرتب ہونے والے برے اثرات کو سمجھ کر ہمیں گناہوں سے اللہ تعالی نفرت عطا فرمائے، تاکہ ہم گناہوں سے بچ کر نیکی کے راستے کو اختیار کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب بھی ٹھہریں اور سرخرو بھی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال پر کاربند ہونے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔